اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں پروفیسر منظر عباس زین اور آپ کے سامنے لے کے آتا ہوں مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کے خطبات جو آپ نے نہج البلاغہ میں ارشاد فرمائے تھے۔ آج خطبہ نمبر 109 کا اردو ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ مولا فرماتے ہیں، میں تمہیں دنیا سے ڈراتا ہوں اس لیے کہ یہ بظاہر شیریں و خوشگوار تر و تازہ و شاداب ہے، نفسانی خواہشیں اس کے گرد گھیرا ڈالے ہوئے ہیں، وہ اپنی جلد میسر آ جانے والی نعمتوں کی وجہ سے لوگوں کو محبوب ہوتی ہے اور اپنی تھوڑی سی آرائشوں سے مشتاق بنا لیتی ہے۔ وہ جھوٹی امیدوں سے سجی ہوئی اور دھوکے اور فریب سے بنی سنوری ہوئی ہے، نہ اس کی مسرتیں دیر پا ہیں اور نہ اس کی ناگہانی مصیبتوں سے مطمئن رہا جا سکتا ہے۔ وہ دھوکے باز، نقصان رساں، عدلنے بدلنے والی اور فنا ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے اور مٹ جانے والی ہے، کھا جانے اور ہلاک کر دینے والی ہے۔ جب یہ اپنی طرف مائل ہونے والوں اور خوش ہونے والوں کی انتہائی آرزوؤں تک پہنچ جاتی ہے تو بس وہی ہوتا ہے جو اللہ سبحانہ نے بیان کیا۔ اس دنیاوی زندگی کی مثال ایسی ہے جیسے وہ پانی جسے ہم نے آسمان سے اتارا تو زمین کا سبزہ اس سے گھل مل گیا اور اچھی طرح پھولا پھلا، پھر سوکھ کر تنکا تنکا ہو گیا جسے ہوائیں ادھر سے ادھر اڑائے پھرتی ہیں، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جو شخص اس دنیا کا عیش و آرام پاتا ہے تو اس کے بعد اس کے آنسو بھی بہتے ہیں۔ جو شخص دنیا کی مسرتوں کا رخ دیکھتا ہے وہ مصیبتوں میں دھکیل کر اس کو اپنی بے رخی بھی دکھاتی ہے، اور جس شخص پر راحت و آرام کی بارش کے ہلکے ہلکے چھینٹے پڑتے ہیں اس پر مصیبت و بلا کی دھواں دار بارشیں بھی ہوتی ہیں۔ یہ دنیا ہی کے مناسب حال ہے کہ صبح کو کسی کی دوست بن کر اس کا دشمن سے بدلہ چکائے اور شام کو یوں ہو جائے کہ گویا کوئی جان پہچان ہی نہ تھی۔ اگر اس کا ایک جنبہ شیریں و خوشگوار ہے تو دوسرا حصہ تلخ اور بلا انگیز۔ جو شخص بھی دنیا کی تر و تازگی سے اپنی کوئی تمنا پوری کرتا ہے تو وہ اس پر مصیبتوں کی مشقتیں بھی لاد دیتی ہے۔ جسے امن و سلامتی کے پر و بال پر شام ہوتی ہے تو اسے صبح خوف کے پروں پر ہوتی ہے۔ وہ دھوکے باز ہے اور اس کی ہر چیز دھوکا، وہ خود بھی فنا ہونے والی ہے اور اس میں رہنے والا بھی فانی ہے۔ اس کے کسی زاد میں سوائے زاد تقویٰ کے بھلائی نہیں ہے۔ جو شخص کم حصہ لیتا ہے وہ اپنے لیے راحت کے سامان بڑھا لیتا ہے، اور جو دنیا کو زیادہ سمیٹتا ہے وہ اپنے لیے تباہ کن چیزوں کا اضافہ کر لیتا ہے، حالانکہ اسے اپنے مال و متاع سے بھی جلد ہی الگ ہونا ہے۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے دنیا پر بھروسہ کیا اور اس نے انہیں مصیبتوں میں ڈال دیا، اور کتنے ہی اس پر اطمینان کیے بیٹھے تھے جنہیں اس نے پچھاڑ دیا، اور کتنے ہی روب و تن تنا والے تھے جنہیں حقیر و پست بنا دیا، اور کتنے ہی نخوت و غرور والے تھے جنہیں ذلیل کر کے چھوڑا۔ اس کی بادشاہی دست بدست منتقل ہونے والی چیز، اس کا سر چشمہ گدلا، اس کا خوشگوار پانی کھاری، اس کی حلاوتیں ایلوا کے مانند تلخ ہیں، اس کے کھانے زہر ہلاہل اور اس کے اسباب و ذرائع کے سلسلے بودے ہیں۔ زندہ رہنے والا معارض ہلاکت میں ہے اور تندرست کو بیماریوں کا سامنا ہے۔ اس کی سلطنت چھن جانے والی، اس کا زبردست زیر دست بننے والا، مالدار بدبختیوں کو ستایا ہوا اور ہمسایہ لٹا لٹایا ہوا ہے۔ کیا تم انہی سابقہ لوگوں کے گھروں میں نہیں بستے جو لمبی عمروں والے ہیں، پائیدار نشانیوں والے، بڑی بڑی امیدیں باندھنے والے، زیادہ گنتی و شمار والے اور بڑے لاؤ لشکر والے تھے؟ وہ دنیا کی کس طرح پرستش کرتے رہے اور اسے آخرت پر کیسا ترجیح دیتے رہے، پھر بغیر کسی ایسے زاد و رحلہ کے جو انہیں راستہ طے کر کے منزل تک پہنچاتا چل دیے۔
کیا تمہیں کبھی یہ خبر پہنچی ہے کہ دنیا نے ان کے بدلہ میں کسی فدیہ کی پیشکش کی ہو، یا انہیں کوئی مدد پہنچائی ہو، یا اچھی طرح ان کے ساتھ رہی سہی ہو؟ بلکہ اس نے تو ان پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑے، آفتوں سے انہیں عاجز و درماندہ کر دیا، لوٹ لوٹ کر آنے والی زحمتوں سے انہیں جھنجھوڑ کر رکھ دیا، اور ناک کے بل انہیں خاک پر پچھاڑ دیا اور اپنے کھروں سے کچل ڈالا، اور ان کے خلاف زمانہ کے حوادث کا ہاتھ بٹایا۔ تم نے تو دیکھا ہے کہ جو ذرا دنیا کی طرف جھکا اور اسے اختیار کیا اور اس سے لپٹا، تو اس نے اپنے تیور بدل کر ان سے کیسی اجنبیت اختیار کر لی، یہاں تک کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس سے جدا ہو کر چل دیے، اور اس نے انہیں بھوک کے سوا کچھ زیادہ راہ نہ دیا، اور ایک تنگ جگہ کے سوا کوئی ٹھہرنے کا سامان نہ کیا، اور سوائے گھپ اندھیرے کی کوئی روشنی نہ دی، اور ندامت کے سوا کوئی نتیجہ نہ دیا۔ تو کیا تم اس دنیا کو ترجیح دیتے ہو، یا اس پر مطمئن ہو گئے ہو، یا اسی پر مرے جا رہے ہو؟ جو دنیا پر بے اعتماد نہ رہے اور اس میں بے خوف و خطر ہو کر رہے، اس کے لیے یہ بہت برا گھر ہے۔ جان لو، اور حقیقت میں تم جانتے ہی ہو کہ ایک نہ ایک دن تمہیں دنیا کو چھوڑنا ہے اور یہاں سے کوچ کرنا ہے۔ ان لوگوں سے عبرت حاصل کرو جو کہا کرتے تھے کہ ہم سے زیادہ قوت و طاقت میں کون ہے، انہیں لاد کر قبروں تک پہنچایا گیا، مگر اس طرح نہیں کہ انہیں سوار سمجھا جائے، انہیں قبروں میں اتار دیا گیا، مگر وہ مہمان نہیں کہلاتے، پتھروں سے ان کی قبریں چن دی گئیں، اور خاک کے کفن ان پر ڈال دیے گئے، اور گلی سڑی ہڈیوں کا ان کا ہمسایہ بنا دیا گیا۔ وہ ایسے ہمسائے ہیں کہ جو پکارنے والے کو جواب نہیں دیتے، اور نہ زیادتیوں کو روک سکتے ہیں، اور نہ رونے دھونے والوں کی پرواہ کرتے ہیں۔ اگر بادل جھوم کر ان پر برسیں تو خوش نہیں ہوتے، اور قحط آئے تو ان پر مایوسی نہیں چھا جاتی۔ وہ ایک جگہ ہے مگر الگ الگ، وہ آپس میں ہمسائے ہیں مگر دور دور، پاس پاس ہیں مگر میل ملاقات نہیں، قریب قریب ہیں مگر ایک دوسرے کے پاس نہیں پھٹکتے۔ وہ برباد بنے ہوئے بے خبر پڑے ہیں، ان کے بغض و عناد ختم ہو گئے اور کینے مٹ گئے، نہ ان سے کسی ضرر کا اندیشہ ہے، نہ کسی تکلیف کے دور کرنے کی توقع ہے۔ انہوں نے زمین کے اوپر کا حصہ اندر کے حصہ سے، اور کشادگی اور وسعت تنگی سے، اور گھر بار پردیس سے، اور روشنی اندھیرے سے بدل لی ہے۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ اور جس طرح ننگے پیر اور ننگے بدن پیدا ہوئے تھے، ویسے ہی زمین میں پابند خاک ہو گئے، اور اس دنیا سے صرف عمل لے کر ہمیشہ کی زندگی اور سدا رہنے والے گھر کی طرف کوچ کر گئے۔ جیسا کہ اللہ سبحانہ نے فرمایا، جس طرح ہم نے مخلوقات کو پہلی دفعہ پیدا کیا تھا، اسی طرح دوبارہ پیدا کریں گے۔ اس وعدہ کا پورا کرنا ہمارے ذمہ ہے، اور ہم اسے ضرور پورا کر کے رہیں گے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔ یہ تھا نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 109، جس میں مولا کائنات نے دنیا کی بے ثباتی کے متعلق فرمایا، اور یہ فرمایا کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، آخرت کی زندگی دائمی ہے، اس لیے آخرت کے لیے کام کریں اور دنیا میں دل نہ لگائیں، اور یہاں پہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کی کوشش کریں۔ جزاک اللہ ساتھیو، مجھے دیں اجازت، میں اب چلتا ہوں، اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔